سے، ڈرتے ہیں سب جہاں میں دلیروں کے نام سے، ایسے بھی ہیں کہ جن کو دلیروں سے ڈر لگے، ایسے بھی ہیں کہ جن سے دلیروں کو ڈر لگے، ایسے بھی ہیں کہ جن سے دلیروں کو ڈر لگے۔ اور مفہوم آ بتاؤں میں نام عباس کا، مفہوم آ بتاؤں میں نام عباس کا، وہ شیر جس کو دیکھ کے شیروں کو ڈر لگے، وہ شیر جس کو دیکھ کے شیروں کو ڈر لگے۔ التماس کروں گا قبلہ علامہ سید حسن عسکری نقوی صاحب سے تشریف لائے اور اپنے آج کی 8ویں مجلس میں اپنے خطاب کو جاری فرمائیں۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ الطیبین الطاہرین، فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واحلق عدوهم من الجن والانس، ولعنۃ اللہ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد کے لیے صلوات پڑھیں۔ ایسے نہیں، سارے بلند آواز سے مل کے صلوات پڑھیں۔ مسلسل یہی بیان کر رہا ہوں کہ خالق نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور جو کچھ میں دہرا رہا تھا آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ آج میں ایک منزل تھوڑی سی آگے بڑھائیں۔ زمانے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عبادت ہوتی کیا ہے۔ میں نے جس مسلمان سے بھی پوچھا کہ عبادت کیا ہے، عالم ہے یا عام بندہ ہے، کہ عبادت کیا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہر بندہ کہتا ہے نماز، روزہ، حج، قرآن پڑھنا اور باقی جتنے کام ہیں، یہ عبادت ہے۔ ویسے آپ لوگ بھی نماز کو عبادت ہی سمجھتے ہیں، ہم سب ہی نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو نماز میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ عبادت نہیں ہے۔ نماز شروع کرتے ہیں ایسے کر کے، ایسے کرنا عبادت نہیں ہے۔ دلیل دوں گا، پھر کھڑے ہوتے ہیں تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں، ایسے کھڑے ہو کے باتیں کرنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ پھر رکوع کرتے ہیں،
اس میں کچھ بولتے ہیں. یہ رکوع کرنے کا نام عبادت نہیں ہے. پھر سجدہ کرتے ہیں، ہاتھ ادھر، ماتھا زمین پہ، انگوٹھے زمین پہ، گھٹنے زمین پہ. یہ اس ایکشن کا نام عبادت نہیں ہے. میں دلیل دینے لگا ہوں. جو لوگ صبح صبح ایکسرسائز کرتے ہو، میں بھی ایک دفعہ گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ ایکسرسائز کیا ہوتی ہے، تو وہاں میں نے دیکھا جو بوڑھے بوڑھے تھے نا، وہ ایسے ایسے کر رہے تھے. پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو یا نہیں. تو میں نے ان سے جا کے پوچھا، بزرگوں نماز پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بچہ تمہیں عقل نہیں ہے، پارک میں بھی کوئی نماز پڑھتا ہے؟ ہم ایسے ایکسرسائز کر رہے ہیں. میں نے کہا میں نے تو دیکھا نماز میں ایسے کرتے ہیں. مجھے اس دن سمجھ آئی کہ ایسے کرنے کا نام عبادت نہیں ہے. پھر میں نے دیکھا پارک میں کچھ جو ینگ تھے وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے ایسے جھک رہے تھے. آپ نے دیکھا ہے؟ ہم تو یہ زانووں پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، وہ اتنا جھکتے تھے کہ پاؤں پہ ہاتھ رکھتے تھے. یہ بچپن کی بات ہے میری. تو میں نے سمجھا یہ تو ہم سے پکے نمازی ہیں. میں نے جا کے ان سے پوچھا یار پارک میں نماز پڑھتے ہو؟ اب وہ نوجوان تھے، انہوں نے کہا یار ہمیں تو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے. مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ایسے جھکنے والے ایکشن کا نام نماز نہیں ہے. لطف لوگے. کچھ جو بہت نوجوان تھے وہ پارک میں وہ ایسے پاؤں بھی زمین پہ، زانو بھی زمین پہ، ہاتھ بھی زمین پہ، یہ ماتھا بھی زمین پہ، اور بلکہ کچھ تو ایسے تھے کہ وہ ماتھا بھی زمین پہ، پاؤں کے انگوٹھے بھی زمین پہ، ہاتھ بھی زمین پہ، یہ سینہ بھی زمین پہ لگاتے تھے. پھر ایسے ایسے. میں نے کہا یہ تو ہم سے زیادہ سجدہ کرنے والے ہیں. جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ بھلا کوئی عقل کا علاج کرے، یہ ہم سجدہ نہیں کر رہے، یہ تو ایکسرسائز ہے. مجھے سمجھ آ گئی کہ پاؤں، ہاتھ، ماتھا زمین پہ رکھنے کا نام عبادت نہیں ہے. پریشان تو نہیں ہے؟ یاد ہے میں نے ایک دن کہا تھا واجب وہ ہوتا ہے جو ایک وقت واجب ہے، کسی وقت وہی کام حرام ہے. روزہ واجب ہے، جب نقصان ہو وہ روزہ رکھنا حرام ہے. معافی نہیں، حرام ہے. نماز پڑھ رہے ہو، جان کا خطرہ ہے، سانپ آ جائے، جاؤ جس مولوی سے بھی پوچھو، قبلہ سانپ آ گیا تھا میں نماز پڑھ رہا تھا، کالا نانگ تھا، بالکل میرے قریب آیا، میں بزدل نہیں تھا، میں نے نہیں نماز توڑی. ہر مولوی کہے گا تیری نماز باطل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور تو گناہگار ہے. کیوں؟ اگر وہ ڈس لیتا تو مر جاتا. واجب تھا، حرام ہو گیا. دوسری بات، یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ کب سے واجب ہے؟ رسول کے زمانے سے. یعنی جس ایکشن میں ہم پڑھتے ہیں، یہ میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ یہ نوجوان نسل کو ذرا آسان سمجھ آ جائے. جس حالت میں ہم پڑھتے ہیں اس حالت میں رسول کے زمانے سے واجب ہے. اگر اسی کا نام عبادت ہوتا تو آدم کے زمانے سے ایسا ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی؟ ادھر
यही इसी को उठा के इधर रख दे जरा, ये मुझे पता है क्यों रख रहे। उठो जरा नाल, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इधर मेरी तरफ देखो, आओ चलो कुछ नहीं, मैं दोबारा समझाने लगा। ये जो नमाज है ना, ये नमाज भी इबादत नहीं है। यानी पार्क वाली बात नहीं कर रहा, मैं मस्जिद वाली बात कर रहा हूं, और बड़ी बड़ी सख्त बात करने लगा हूं। लेकिन याद रखो, जब तक मेरे पास पहाड़ जितनी मासूम से दलील ना हो, मैं कभी गुफ्तगू नहीं करता। यानी ये जो मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं ना, वाजिब है, गलत फहमी का शिकार ना होना। मैं ना छूट देने वाला हूं और ना किसी को जहन्नम में फेंकने वाला हूं। समझ आ रही? हक वाजिब है नमाज, जो नहीं पढ़ता वो गुनाहगार है, छितर भी पहन गया। समझ आ रही? और भी सख्ती है, लेकिन यकीन कर लो, जरूरी नहीं कि जो नमाज पढ़ रहा है वो इबादत भी कर रहा है, और बल्कि हर नमाज का नाम इबादत है ही नहीं। अल्लाह की इबादत सबसे अफजल काम है, कायनात में सबसे अफजल काम अल्लाह की इबादत है। इससे अफजल कोई काम नहीं है। समझ आ रही? सबसे अफजल काम है अल्लाह की, सारे बोलो, इबादत करना। इससे अफजल कायनात में कोई काम नहीं। मैंने देखा उबई बिन काब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा था, रसूल ने उसे बुलाया। समझ आ रही है? उबई बिन काब, ये जिन्होंने तरावी शुरू की थी, ये मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, रसूल ने बुलाया, उन्होंने सुना, उसने नमाज तेज कर दी। नौजवानों, कदी नमाज शुरू कर लीए ते उधर बैल बज जाए, फिर की कैफियत होंदी है? हाँ, फिर तेज दिल में होता है, पता नहीं कोई इमरजेंसी हो। ये तो नौजवानों तुम्हें ही पता है ना क्या इमरजेंसी होती है। तो उस उबई बिन काब ने भी नमाज तेज कर दी, रसूल ने फिर बुलाया, उसने और तेज कर दी। तवज्जो, तीसरी दफा रसूल बुलाने लगा, आवाज कुदरत आई, अपना बुला। अपना बुला। उसने उधर नमाज शुरू खत्म की, भागता हुआ आया, हुजूर आपने याद फरमाया था। हुजूर ने फरमाया जब मैंने बुलाया था तब क्यों नहीं आया था? मैं तुम्हें बताने लगा हूं इबादत क्या है, नमाज क्या है। हुजूर मैं नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह की इबादत कर रहा था। हुजूर ने फरमाया मैं भी देख रहा था। हुजूर अल्लाह की इबादत, अल्लाह सबसे बड़ा है और उसकी इबादत सबसे अफजल काम है, आपने ही फरमाया। अब मैं कैसे उसकी इबादत छोड़ के आपकी बात सुनता? आप बहुत हैं बुजुर्ग, बुलंद, आला, रसूल हैं अल्लाह के, लेकिन वो अल्लाह है और आपने फरमाया कि उसकी इबादत से अफजल कोई काम नहीं। तो मैंने दिल में सोचा कि आप बेशक रसूल हैं, लेकिन उसकी इबादत से अफजल कोई काम ही नहीं। तो मैं अफजल काम कर रहा था। मैं अगर होता तो उसे कहता कि क्या रसूल तुझे देख नहीं रहे थे कि तू नमाज पढ़ रहा है? अगर रसूल ने तुझे नमाज की हालत में बुलाया है तो इसका मतलब है रसूल का बुलाना सही है। समझ आ रही है?
اس نے کہا حضور اب مجھے تو پتہ نہیں، میں اپنی طرف سے اس کی بات، پہلے تو رسول نے فرمایا یہ بتا یہ نماز تجھے کس نے سکھائی ہے؟ حضور آپ نے اس کے قانون کس نے بتائے ہیں؟ حضور آپ نے فرمایا جس نے قانون بتائے ہیں کیا اسے نہیں پتا کہ نماز میں کسی کو نہیں بلاتے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور اب آپ نے ہی بتایا نماز توڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، توڑنی نہیں چاہیے، تو میں نے تیز تو کر دی۔ حضور نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایمان والو جب تمہیں رسول بلائے فوری آ جاؤ ورنہ تم مردہ ہو جاؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ اگر رسول کے بلانے پہ کوئی نہ آئے تو وہ زندہ نہیں، اور زندہ کہتے ہیں صاحب ایمان کو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا توبہ کر۔ مدینہ میں مشہور ہو گئی بات کہ ابی بن کعب کافر ہوتے ہوتے رسول نے فرمایا دوبارہ توبہ کر، کلمہ پڑھ۔ واقعہ سب نے پڑھا، منبر والے بھی پڑھتے ہیں، درس والے بھی پڑھتے ہیں، مسجد والے بھی پڑھتے ہیں، واقعہ سب نے پڑھا۔ کبھی کسی نے غور نہیں کیا کہ اس کا مطلب ہے یہ نماز پڑھنا عبادت نہیں، رسول کے حکم کی تعمیل کا نام عبادت ہے۔ سمجھ آ حجت کے حکم کی تعمیل کا نام ہے عبادت۔ یاد ہے محرم سے پہلے میں نے حقیقت صلاۃ پہ گفتگو کی تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ حجت کے حکم کی تعمیل کا نام ہے عبادت۔ حجت کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت، حجت کہے تلوار چلاؤ تلوار چلانا بولو عبادت، حجت کہے حج کرو، کیونکہ آج سرکار وفا کا علم ہے تو اس لیے میں نے یہ ساری گفتگو کی ہے۔ حجت کہے طواف کرو تو طواف کرنا بولو عبادت، اور اگر 60 ہجری میں طواف کے درمیان میں کربلا کا کریم کہے غازی واپس آ جا، طواف کی حالت میں میرا مولا حسین نے کہا غازی ایک قدم پیچھے رکھ، توجہ غور نہیں کر رہے، ایک قدم پیچھے رکھ مطلب کیا کہ آگے چلنا ہے اللہ کی عبادت، ایک قدم پیچھے رکھنا ہے حسین کا حکم۔ غازی جانتا ہے حسین کے حکم کی تعمیل کا نام ہے عبادت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مولا غازی پاک نے ایک قدم پیچھے رکھا، احرام توڑ دیے، توجہ پڑھتے سارے ہیں، احرام توڑ دیے۔ میں ویسے روا روی میں کہتا ہوں کہ احرام توڑ دیے، بلکہ اگر مجھ سے پوچھا ہو تو حقیقت میں غازی نے احرام پہن لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس وقت جو زمانہ طواف کر رہا تھا انہوں نے احرام توڑ دیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ میں جوش محبت میں یا عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا گواہ ہے، اسی مقام پہ اب وقت نہیں ہے جو میں نے پڑھنا تھا، آپ پیچھے رہ کے ہو، وہ اب میں پڑھ نہیں سکتا لیکن اس کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ میں جوش عقیدت میں نہیں کہہ رہا کہ غازی نے احرام پہن لیے اور جو طواف کر رہے تھے انہوں نے توڑ دیے۔ یہ سرکار وفا کا جو کعبے کی چھت پہ اس وقت خطبہ ہے، اس
उसमें ये अल्फाज है। पढ़ना मैंने ये खुतबा था, हाँ, और ये खुतबा मैंने तकरीबन 12-13 साल पहले, सबसे पहले ये खुतबा मैंने पढ़ा, बाद में ये ढोल बजाने वालों ने पढ़ा। हाँ, और चैलेंज वो करते हैं कि हमने पढ़ा। वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, कभी मैंने ये बयान नहीं किया, अगर ये झूठे चैलेंज ना करते तो मैं ना बताता। सरकार वफा ने काबे की छत पे उस वक्त मौला के हुक्म पे खुतबा दिया है? हाँ, सरकार वफा ने पूछा था कि मौला खुतबा जो देना है तो खड़ा कहाँ हो जाऊँ? खुतबे के लिए मिंबर की जरूरत होती है। हुजूर काबे में हम हैं, अब काबे में मिंबर लगता नहीं, तो मैं खुतबा कहाँ दूं? अब लुत्फ लोगे, ये मेरे अपने लफ्ज हैं, और मैं जो लफ्ज भी इस्तेमाल करता हूँ ना, वो मैं मजाज में नहीं, हकीकत में इस्तेमाल करता हूँ। जब तक हकीकत ना हो तो मैं लफ्ज नहीं कहता मिंबर पे। जब कहा ना कहाँ खड़ा होके खुतबा दूं, मिंबर है नहीं, तो सरकार मौला हुसैन पाक ने फरमाया, गाजी गर्चे तेरी शान के लायक नहीं, लेकिन काबे की छत पे खड़ा हो जाओ। अब ये मुझे नहीं पता, आज खाना काबा का इर्द गिर्द जो है पत्थर लगा हुआ है, उस वक्त मिट्टी होती थी। अब ये मुझे नहीं पता कि नालैन पहन के खड़ा हुआ, मुझे नहीं पता तुम्हारी आवाजें कितनी हैं। मुझे एक मसला हुआ है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, समझ आ रही है? अब मैं तुम्हारे चेहरों से ही मजबूर हूँ फैसला करूँ कि आगे पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। मैंने ये वैसे नहीं कहा कि मौला ने फरमाया तेरी शान के लायक तो नहीं है, लेकिन काबे की छत पे खड़ा हो जा। क्यों कहा कि तेरी शान के लायक नहीं? उसकी वजह यह है कि मैंने इसी खाना काबा की छत पे बिलाल को भी खड़े होते हुए देखा। समझ आ रही है? जब रसूल के साथ आए थे, सुना हुआ है आपने, इसलिए नहीं पढ़ने लगा। जब फतह मक्का पे रसूल के साथ आए थे तो रसूल ने बिलाल से फरमाया था अजान दे। बिलाल ने कहा हुजूर कहाँ खड़ा हो जाऊं? फरमाया काबे की छत पे। जहां बिलाल हबशी खड़ा हो जाए वो अब्बास के लायक नहीं है। समझ आ रही है? समझ आ रही है? हाँ, और परेशान ना होना। काबा क्या है? ये तो अगर देखा जाए हकीकत में अर्श की शबीह है? अर्श भी इनके लायक नहीं। समझ आ रही है? ये मैं अपने से नहीं कह रहा, एक लफ्ज भी मेरा अपना नहीं। अर्श भी इनके लायक नहीं। शब मेराज अल्लाह ने कहा था मेरा महबूब शर्रफ व कद्दम बिनालैका, मेरा महबूब अपनी नालैन से मेरे अर्श को जीनत दो, ताकि मेरा अर्श तेरी नालैन से इज्जत वाला बन जाए। समझ आ रही है?
समझ आ रही है? यानी अर्श बराबरी नहीं करता मेरे रसूल की नालैन की। कभी वक्त हुआ तो तुम्हें बताऊंगा कि कुरान बराबरी नहीं करता बतूल की नालैन की। परेशान नहीं होना, समझ आ रही है? चलो चलो ईमान को ईमान दे दिया, ईमान ने ईमान को ईमान दे दिया, रहमान ने ज़ीशान को फुरकान दे दिया, नारे ने सैयदा के फज़ाइल को लिख लिख कर अल्लाह ये मेरे कान तक लगे। हाँ चलो मैं बता ही देता, क्योंकि मेरे मुंह से बात निकल गई है तो मैं कर देता हूँ। कुरान बराबरी नहीं करता बतूल की नालैन की। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी दलील खुद कुरान में है, कुरान में है। और ये भी मैंने बात अभी थोड़ी की है। पढ़ो कुरान, अल्लाह कह रहा है कुरान में, ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तालमूना अज़ीम। मुझे कसम है उस दहलीज की जहां सितारे आके झुकते हैं। कौन सी दहलीज है बताने की जरूरत तो नहीं, सितारा सिर्फ सैयदा के दर पे आया था। अल्लाह कह रहे हैं मुझे कसम है उस जगह की जहां सितारे वाक़े होते हैं, आके झुकते हैं। अगली आयत सुनो, वो कह रहे हैं व इन्नहु लक़समुन लौ तालमूना अज़ीम, और अगर तुम में इल्म हो तो मैं अल्लाह की ये सबसे बड़ी कसम है। समझ आ रही है? सबसे अजीम कसम है उस दहलीज की जहां सितारे झुकते हैं। कुरान में मैंने देखा है कहीं मुस्तफा की कसम, कहीं शम्स रिसालत की कसम, कहीं कमर इमामत की कसम, कहीं अबू तालिब की कसम, कहीं अल्लाह अपनी कसम खा रहा है, कहीं कुरान की कसम खा रहे हो, और कह रहे बतूल की दहलीज की कसम सबसे बड़ी कसम। समझ आ रही है? अच्छा ये क्यों कहा कि सितारा बीबी के घर की चौखट पे आया था? तमाम रिवायात में लफ्ज ये है कि बीबी के दर की चौखट पे सितारा आया था, वहां आया था ना। अल्लाह ने स्पेशल क्यों कहा कि चौखट पे आया था? है? क्या देता घर में आया था? घर के हिस्से होते हैं, कमरा, बरामदा, सहन, बाहर के दरवाजा, उसकी चौखट। तुम्हारे घरों में भी होंगे, कमरे में बंदा जूतों के बगैर रहता है, बरामदे में रहता है, कभी कभी सहन में भी जूतों के बगैर रहता है, दरवाजे की चौखट पे सब जूते पहन के आते हैं। समझ आ रही है? जहां बतूल की नालैन लगे, अल्लाह कह रहा है वो मेरी सबसे बड़ी कसम।
سلمان تو قرآن کو داڑھی سے کیوں نہیں صاف کرتا تھا؟ قرآن کو تو کپڑے سے صاف کرتے تھے، اب بطول کی چوکھٹ پہ داڑھی سے جھاڑو کیوں دیتا تھا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اس سے بڑھ کر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور کیا مقام ہے جس کی چوکھٹ قرآن سے بڑھ کر وہ دعا مانگ رہی ہے مجھے عباس چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ خودی سے دعا مانگ رہی ہے مجھے عباس چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ جس کے قدم نالین سب سے بڑی قسم، اگر وہ کچھ طلب کر رہی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا مقام ہوگا وفا کے خالق کا؟ دل میرا تھا کہ یہ خطبہ پڑھوں، نہیں پڑھ سکا، ادھار پھر کبھی پڑھوں گا، لیکن چلو جی جی سنیں گے، ٹھیک ہے، کچھ نا قانون اور جو مجبوریاں ہیں وہ دیکھنا ضروری ہے۔ ٹائم سے آئے ہوتے نا تو پھر پتہ چلتا کتنا مانتے ہو۔ ماننے والا کہنا آسان ہے، خدا گواہ تم ماننے والے ہوتے نا محرم سے اس در سے باہر نہ جاتے۔ میں نے کہہ دیا ان کو ماننا اتنا بھی آسان نہیں، یہ تو ان کی کریمی ہے کہ ہمارے گناہوں پہ گناہ کے باوجود بھی ہم پہ عذاب نازل نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مانا انہیں پتہ کس نے ہے؟ سلمان نے۔ جب آیا پھر ڈر نہیں چھوڑا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ منہ سے کہہ دینا ہم ماننے والے بڑا آسان ہے، ہماری شکلیں ہی ماننے والی نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے پوری تاریخ میں دیکھا ہے جب سے بطول کے دروازے پہ آگ لگی ہے نا سلمان مسکرایا نہیں۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، موت تک سلمان مسکرایا نہیں۔ میں ایک راز کی بات کرنے لگا ہوں، اگر سمجھ جاؤ، اسلام میں زیادہ بڑی داڑھی کو پسند نہیں کیا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ بڑی داڑھی اسلام کو پسند نہیں ہے، لیکن سلمان نے کیوں رکھی تھی؟ خدا گواہ مر جاؤ گے اگر تمہیں غیرت آ جائے تو۔ پتہ ہے سلمان کی داڑھی بڑی کیوں تھی؟ جب سے اس نے سنا نا بطول کے در پہ کچھ آئیں گے، اس کے بعد اس کو ہوش ہی نہیں رہی۔ نہ اسے پتا تھا میرے بال کتنے ہیں، نہ داڑھی کا پتا تھا، اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا میرے ساتھ بیٹھتا کون ہے، اٹھتا کون ہے۔ اور اسی کی طرف میرے چھٹے مالک نے اشارہ فرمایا تھا، ایک شخص نے آ کے کہا نا مولا یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جب محرم کا چاند ہوا نا تو سائل کہتا ہے، بلکہ معلّہ بن خنیس جو خواص میں سے ہے اس کی روایت ہے، وہ کہتا ہے میں صادق آل محمد کی بارگاہ میں محرم میں حاضر ہوا، اب دل دکھے مجھے معاف کرنا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا میرے چھٹے مالک نے بڑا پرانا لباس پہنا ہوا ہے۔ میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے تمہارے دلوں کو چوٹ لگے۔ کہتا ہے ویسا لباس پہنا ہوا تھا جیسا مزدور پہنتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا پرانا لباس، خستہ لباس۔ کہتا ہے میرے آقا تیری شان کے خلاف ہے،
اب لفظ جو قدردان بیٹھے تمہارے لیے ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں. رو کے میرا مولا فرماتا ہے کہ انتقام کی خواہش میں ہمیں منتقم کا اتنا انتظار ہے کہ اب ہمیں سردی اور گرمی کا بھی پتہ نہیں چلتا. اللہ اکبر. تیرا مولا فرماتا ہے سخت گرمی میں دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں گرمی کا احساس نہیں ہوتا. مولا کیوں؟ فرمایا مجھے بتا, میری دادی رولانے کے قابل تھی. میں نے کہہ دیا, تو نے سن لیا. مجھے ایمان سے بتا, غازی جب اس گھر میں آیا ہے, علی کی بیٹیوں نے کتنے شکر ادا کیے تھے, حالانکہ انہیں ضرورت نہیں تھی, لیکن جب سے انہوں نے بابے سے سنا تھا نا ایک دن آئے گا, شاید اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ضروری نہیں ہوتا کہ مضمون پورا پڑھا جائے, مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دل پہ چوٹ لگے اور سیدہ کو پرسہ دے دے. اللہ اکبر. 10 محرم کی دیگر کو جب غازی نے اجازت مانگی ہے نا, اس وقت سیدہ نے کہا میرا بابا کہتا تھا ایک دن تو شام جائے گی. میرے بابے کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہی لوح محفوظ ہے, لیکن سیدہ کہتی ہے میں سوچتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے, جس کا غازی جیسا ویر ہو وہ شام کیسے جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے جب مدینے سے قافلہ چلا ہے نا, جانتے ہو نا مدینے کی شریف مستورات کبھی جنگل و بیابان کا سفر نہیں کیا تھا. جب 28 رجب کو قافلہ چلنے لگا ہے نا, ہر بی بی پریشان تھی, خوف کی کیفیت تھی کہ پہلی دفعہ جنگل و بیابان کا سفر کر رہے ہیں. تو اس وقت عالیہ بی بی بیبیوں کے قریب آ کے کہتی ہے پریشان کیوں ہو, اپنے گھروں سے زیادہ مطمئن ہو کے رہو, میرا غازی جو ہے. اللہ اکبر. ہر بی بی مطمئن تھی کہ وفا کا کردگار جو ہے. اللہ اکبر. اور یہی نوحہ کربلا کے مظلوم نے یہی نوحہ کیا تھا غازی کے لاشے پہ, رو کے کہا تھا غازی تو نہر فرات کے ساتھ سو گیا ہے, غازی آج کے بعد تیری بہنیں نہیں سوئیں گی, اور جو تیرے خوف سے نہیں سوتے تھے آج کے وہ بعد وہ سکون سے سوئیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بس ایک جملہ پڑھنا ہے, میں سوچ رہا ہوں کون سا جملہ پڑھوں جو سخت نہ ہو, اور اس کی وجہ یہ ہے تم لوگ بے پرواہی کر رہے ہو. یہ غازی کا ذکر ہے, اور سنا ہے غازی کی مہمان لاہور میں تمہاری مہمان ہے. کسی کے لاشے پہ اگر اس کی بہن آ جائے نا, پتھر دل انسان بھی روتا ہے, کیوں تیرے رونے سے بہن کو سکون ملتا ہے کیسے ہو سکتا ہے. ہو در پنجتن ذکر ہو غازی کا اور اس کی بہن نہ آئی ہو, یقیناً کہیں نہ کہیں آئی ہوگی اور دیکھ رہی ہوگی کون میرے بھیا کا مجھے پرسہ دینے آیا ہے, کون پلاسا دینے آیا ہے. اللہ اکبر. جانتے ہو نا غازی بظاہر امام نہیں, بظاہر امام نہیں ہے, لیکن ہر زمانے کے امام نے کہا غازی کے ہم پہ بڑے احسان ہے. سنتے رہتے ہو نا, کربلا کا بیمار مدینے میں بیٹھا ہوا تھا محفل میں, ایک دم جناب عبید اللہ ابن عباس کا گزر ہوا, کم سن شہزادہ جیسے ہی گزرا ہے نا سجاد کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا. تمہیں پتہ جو نہیں, سجاد آقا کا کھڑا ہونا کوئی آسان نہیں تھا.
میرے آقا سجاد کا کھڑا ہونا اور جس کے پاؤں میں گوشت ہی نہیں رہا اس کے لیے کھڑا ہونا آسان نہیں تھا. لوگوں نے دیکھا آقا کھڑے ہوئے پھر بیٹھے, تھوڑی دیر بعد پھر عبید اللہ کا گزر ہوا, میرے آقا پھر کھڑے ہوئے پھر بیٹھے, پھر گزر ہوا پھر کھڑے ہوئے پھر بیٹھے. لوگوں نے پوچھا سجاد تو کھڑا ہو نہیں سکتا, یہ اس شہزادے کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ رو کے کہا میرے چچا عباس کا بیٹا ہے, عباس کے ہم پہ اتنے احسان ہے, ہم غازی کے احسان اتار نہیں سکتے. تڑپ کے کہا تو امام ہے, عباس امام نہیں, کیا امام پہ بھی کسی کا احسان ہوتا ہے جس نے منہ پہ ماتم کرنا ہے؟ رو کے کہا جب تک میرا چچا غازی تھا میری پھپھیاں سکون سے سوتی رہی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. خصوصاً جو سید بیٹھے ہو نا, کہنے میں نے سنا ہے ادھر غازی نے زین چھوڑی, ادھر علی کی بیٹی کے سر سے چادر گر گئی. میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا, خدا گواہ ہے علی کی بیٹی کے سر سے چادر کا گرنا یہ عباس کی موت تھی. میں نے شہادت نہیں پڑھنی, صرف ایک لفظ پڑھنا ہے, شہادت سنتے رہتے ہو بس. شبیر نے مظلوم کربلا نے, میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا ہے, مظلوم کربلا نے اپنی ابا کو پھیلایا, اس عباس کے ایک بازو کو ابا میں رکھا. اللہ اکبر. ابا وہ ہوتی ہے جس سے نماز پڑھی جاتی ہے. اللہ اکبر. ابا نماز کے لیے ہوتی ہے. شبیر نے ابا کو پھیلا کے بازو دوسرا اٹھا کے ابا میں رکھا, پھٹی ہوئی مشق کو اٹھایا, پھٹے ہوئے علم کو اٹھایا. اللہ اکبر. ایسے گنڈلی بند کی اور غازی کی وصیت کی وجہ سے غازی کے لاشے کو نہیں اٹھایا. غازی کے لاشے کو نہ لے جانے کی صرف ایک وجہ نہیں, کئی وجہ ہیں. پہلی وجہ غازی نے وصیت کی تھی, میرا آقا میرا لاشا خیمے نہ لے جا, مجھے مرشد ذاتی سے شرم آتی ہے. ہائے 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 ہائے. اب جس نے ماتم کرنا ہے, میں سمجھتا ہوں شبیر خود بھی غازی کا لاشا خیمے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا. پتہ کیوں؟ جانتے ہو نا غازی کے سہارے پہ تو علی کی بیٹیاں جیتی تھی. جانتا تھا اگر غازی کا لاشا لے گیا میری بہنیں مر جائیں گی. جس نے ماتم کرنا ہے اس کے لیے ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں. تیسری وجہ جو غازی کا لاشا نہیں لے کے گیا نا, تیسری وجہ یہ ہے کہ غازی کے لاشے کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ شبیر سر سے اٹھاتا تھا, پاؤں والا حصہ علیحدہ ہوتا تھا, اگر پاؤں سے اٹھاتا تو دھڑ والا حصہ علیحدہ ہو جاتا. یہی وجہ ہے جب آقا سجاد نے غازی کی قبر بنائی ہے نا, تو غازی کی قبر بہت چھوٹی بنی. اللہ اکبر. بس ایک لفظ, صرف ایک لفظ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آؤ سارے ماتم کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو شہید ایسے ہیں جن پہ کربلا میں سب نے ماتم کیا. ایک علی اکبر, ایک خود مظلوم کربلا. اللہ اکبر. لیکن غازی کی غربت کیا تھی؟ اب دل دکھے مجھے معاف کرنا, غازی کے بازو, پھٹی ہوئی مشق, پھٹا ہوا علم حسین اٹھا کے خیمے کے درمیان لا کے رکھ دیا.
अल्लाह अकबर। मैं जान के रुका हूँ कि सांस भी ले लो और शायद कलेजा फट जाए, लेकिन मैं सख्त लफ्ज फिर भी नहीं पढ़ने लगा। गाजी का जो कुछ मिला था शब्बीर ने खैमे के दरमियान में रखा, अपनी बहनों को बुलाया, गंडड़ी खोली, जब बाजुओं पर नजर पड़ी, अल्लाह अकबर। अब दिल दुखे मुझे माफ करना, जिस शहीद का भी लाशा आता था ना, बीबियां मातम करती थी, मजलूम करबला दिलासा देते थे। अल्लाह अकबर। हर शहीद के लाशे पे मजलूम करबला बहनों को दिलासा देते थे। जब बाजू गाजी के रखे हैं ना, शब्बीर ने कहा बहनों आओ मिल के मातम करो। शब्बीर ने ऐसे मातम किया, तारीख बताती है हर बीबी ने पत्थर उठाया हुआ था और हर बीबी पत्थरों से मातम कर रही थी। अली की बेटी कहती है ओ बीबियां रुक जाओ, मेरे शब्बीर के चेहरे पर मौत की Hare